حوا کی بیٹی کو پہلے اپنی عزت بچانے کے لیے غیر مردوں سے ڈرنا پڑتا تھا، لیکن اب اسی معصوم لڑکی کو اپنی عصمت اور اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے ہی باپ اور اپنے بھائی سے ڈرنا پڑے گا۔ جی ہاں، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ماریا کا جو واقعہ ہے یہ بہت سے سبق دے کر گیا ہے۔ وہ ماریا تو اپنے باپ اور بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گئی، لیکن بہت سے چہروں سے جو نقاب اتار کر پھینک گئی، یعنی کہ وہ ایک معصوم لڑکی، کم سن بچی جو ہے، وہ اتنی عمر کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے ہی باپ اور اپنے ہی بھائی کے ہوس کا نشانہ بنتی رہی، اور پہلے بھائی اس کو نوچتا رہا اور پھر باپ اس کو نوچتا رہا۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ وہ بیٹی جو ہے، جو اپنے باپ کی درندگی کا نشانہ بنتی رہی اور اپنے بھائی کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی، وہ روز جیتی رہی اور روز مرتی رہی، اسے اپنے ہی جسم سے جو ہے وہ ایک نفرت سی ہو گئی، اور اپنے رب سے وہ کیا کہتی ہوگی کہ یا اللہ، یہ کیسے بھائی ہیں اور کیسا باپ ہے اور کیسا یہ میرا بھائی ہے جو میری ہی عزت کو نوچنے کے لیے درندہ بنا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا۔ ماریا نام کی لڑکی جو ہے، جس کے ساتھ سگے بھائی اور سگے باپ نے جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بناتے رہے اس کو، اور اس کے بعد جو ہے اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب یہ میں ظلم برداشت نہیں کر سکتی، اور یہی سوچ کر اس نے اپنے بھائی اور اپنے باپ کو یہ کہا کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتی، میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بے نقاب کروں گی۔ اور اس نے اس پلان پہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی بھابھی کو بتایا، اس کے بعد دیگر دو خواتین کو اس نے بتایا۔ یہ جب بات اس باپ اور اس کے بھائی تک پہنچی تو وہ جو ہے وہ حواس باختہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم بے نقاب ہونے والے ہیں، اور وہ حواس باختہ ہو کر انہوں نے ماریا کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا۔ گویا کہ 17 مارچ کی رات جو ہے وہ جب ماریا اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو بھائی اور باپ اس کا کمرے میں داخل ہوئے، اور بھائی نے اس کے چہرے پر جو ہے وہ تکیہ رکھا اور اس کو جو ہے اس سے قبل جو ہے وہ اس کے باپ نے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے۔ اس کے بعد بھائی نے اس کے چہرے پر تکیہ رکھا اور اس کا سانس بند ہونا شروع ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 3 منٹ تک جو ہے وہ اس کا سانس بند کیے رکھا، تکیہ دبائے رکھا، جس سے جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سوچئے کہ وہ تڑپتی رہی، ہاتھ پاؤں ہلاتی رہی، لیکن بندھے ہوئے بے بس ہاتھ پاؤں وہ کتنے ہلا سکتی تھی۔ ماریا انتہائی بے بسی کی حالت میں جو ہے وہ اس کی سانس بند ہو گئی، اور اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی اور وہ موت کی گھاٹی میں اتر گئی، لیکن وجہ جو ہے وہ سگے خون کے رشتے بنے۔ تو یہاں ایک انتہائی افسوس کن بات یہ ہے کہ ماریا کی موت کے بعد ہر بیٹی اپنے ہی باپ اور اپنے ہی بھائی سے کیوں ڈرے گی، اور ڈرنا بھی چاہیے کہ مرد جو ہے یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ عورت کو نشانہ کیوں بناتا ہے۔ مرد یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے۔ یہ بلا شبہ ہر مرد ایسا نہیں کرتا۔ اب بہت سے جو ہے وہ سیکولر قسم کے لوگ جو ہیں، بہت سے جو ہے وہ روشن خیال یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد ایسا ہوتا ہے۔ مرد ایسا نہیں ہوتا۔ مرد ایسا بھی ہے جو اپنی بیٹی کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، جو اپنی بہن کو اپنی عزت سمجھتا ہے، لیکن اس طرح کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جال میں ایک مچھلی بھی گندی ہو تو پورا جال جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک واقعہ جو ہے یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، اس نے جو ہے وہ پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے مردوں پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے کہ جو حوا کی بیٹی کو نشانہ عبرت بنانے سے جو ہے وہ باز نہیں آتے۔ پاکستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ واقعات جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ معصوم کلیوں کو اپنے ہی خونی رشتوں کے ہاتھوں جو ہے وہ مسلا جا چکا ہے، اپنے ہی خونی رشتوں کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی عصمت، اپنی عزت کو جو ہے گنوا کر انہیں بالآخر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں، لیکن یہ ماریا کا جو واقعہ ہے یہ ایک منٹ کے لیے سوچیں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ سگا باپ اور سگا بھائی جو ہے وہ عرصے دراز تک اس سے اپنی ہوس پوری کرتے رہے۔ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ماریا کی جو والدہ ہے وہ 1 سال پہلے انتقال کر گئی تھی، اور یہ ماریا جو ہے وہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ اس کا جو دوسرا بھائی ہے جو شادی شدہ تھا، اس واقعے میں ملوث نہیں تھا، لیکن وہ روک نہیں سکا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ روک نہیں سکا، اس نے منع کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ باپ اور بھائی جو ہے اس کو قتل کرنے میں ان کا جو ہے وہ پلان بن چکا تھا۔ لیکن وہ جب روک نہیں سکا تو اس نے کمرے سے باہر کھڑا ہو کر جو ہے وہ ویڈیو بنائی، اور 3 منٹ کی وہ ویڈیو جب سوشل
سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس نے کوہرام مچا دیا پوری دنیا میں جو ہے وہ. ایک تو پاکستان کا نام پہلے بھی اتنی عزت نہیں ہے لیکن اب جو ہے بالکل جو ہے وہ پاکستان کا نام برباد کر دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس بیٹی کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا. وہ بیٹی بہت سے مقتدر حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بیٹی اپنے ہی باپ اور اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں عصمت دری کا نشانہ بنتی رہی ہو اور ریپ ہوتا رہا ہو اس بیٹی کا, تو وہ شاید روز ہی مرتی ہوگی اور روز ہی جیتی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ درندہ صفت باپ اور بھائی جو ہے یہ سخت ترین سزا کے مستحق ہیں. ان کو ایسی سزا دی جائے. اگر پاکستان میں کوئی قانون ہے سزا دینے کا تو ان کو ایسی سزا دی جائے کہ جو آنے والی 7 نسلیں ہیں وہ بھی ایسا سوچنے سے جو ہے وہ پہلے 100 بار سوچیں ایسا کرنے سے. تو یہاں پر یہ بات ایک سوچنے کی ہے کہ اس باپ اور بھائی نے خود تو جو ہے یہ کیا ہی کیا لیکن بہت سی معصوم کلیوں کو جو ہے وہ ایک خوف اور جو ہے وہ ایک پریشانی کے عالم میں ڈال گئے ہیں کہ اپنی ہی اب ایک معصوم بچی جو ہے وہ ایک معصوم بیٹی جو ہے وہ اپنے ہی بھائی اور اپنے ہی باپ سے, یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو کسی بھی لڑکی کے لیے انتہائی ٹرسٹیبل ہوتے ہیں, انتہائی جو ہے وہ عزت کے قابل ہوتے ہیں. اور وہ بیٹی بھائی کے سائے میں رہ کر خود کو محفوظ ترین اور باپ کے سائے شفقت میں رہ کر خود کو جو ہے وہ محفوظ ترین سمجھتی ہے.